ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے. محترم سامعین حضرات، رجب دا مہینہ شروع ہے.
اور اس حرمت والے مہینے دی مناسبت دے نال چند چیزاں اپنی اور اپنے سامعین دی اصلاح واسطے عرض کرانگا۔ اللہ تعالی حق بات بیان کرنے دی اور حق بات نو سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دا فرمان ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ دے ہاں مہینیاں دی تعداد 12 ہے، فی کتاب اللہ تعالی دی کتاب اندر۔ یوم خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ تعالی نے آسمان اور زمینہ بنائیاں اس وقت تو ہی اللہ دے ہاں مہینیاں دی گنتی 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، فرمایا ان 12 چو 4 حرمت والے نے۔ ذالک الدین القیم، اے اللہ تعالی دا واضح دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ انہا حرمت والے مہینیاں اپنی جاناں تے ظلم نہ کرو۔ حدیث صحیح البخاری دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، مہینیاں دی سال دی جو مہینیاں دی تعداد ہے وہ 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور انہاں چو 4 حرمت والے نے۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے پے در پے آندے نے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، وہ ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے اور محرم ہے۔ اور فرمایا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور چوتھا رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان دے درمیان آندا ہے، اور اے رجب جا رہا ہے، یہ چوتھا حرمت والا مہینہ ہے۔ اس نو رجب مضر بھی کہا جاندہ ہے۔ مضر ایک قبیلہ ہے جس دی طرف اس دی نسبت کیتی جاندی ہے کہ دور جاہلیت دے اندر عرب دے جتنے بھی قبائل سی انہاں سب قبائل دے اندروں جو مضر قبیلہ سی وہ سب تو زیادہ اس رجب مہینے دی تعظیم کردہ سی، احترام کردہ سی، اس واسطے اس نو رجب مضر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، انہاں حرمت والے مہینیاں چا اپنی جاناں تے ظلم نہ کرو۔ ظلم تو پورا سال ہی نہیں کرنا، لیکن خاص طور تے انہاں حرمت والے مہینیاں دے تقدس نو سامنے رکھ دیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہاں حرمت والے مہینیاں چ ظلم نہ کرو۔ ظلم تو مراد کی ہے؟ ظلم تو مراد نمبر 1 ہے کہ انہاں مہینیاں دے اندر جنگ و جدال، لڑائی قتال تو اپنے آپ نو روکنا ہے۔ جس طرح کہ قرآن حکیم چ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگ سوال کردے نے حرمت والے مہینیاں دے بارے، تو انہاں نو کہہ دیو کہ حرمت والے مہینے ایسے نے جنہاں چ لڑائی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو نمبر 1 چیز ہے کہ اپنے آپ نو لڑائی تو روکنا، جنگ و جدال تو روکنا، جھگڑے تو روکنا، یہ ہے لڑائی تو یعنی نافرمانی تو یا ظلم تو اپنے آپ نو بچانا۔ تو دور جاہلیت دے اندر لوگ اس مہینے دی عزت کردے سی، احترام کردے سی اور اپنی جنگاں، لڑائیاں، جھگڑے روک لیا کردے سی۔ قبائل دی آپس لڑائی ہوندی سی، لیکن جاہلیت دے دور چ بھی جاہل قسم دے لوگ بھی انہاں حرمت والے مہینیاں چ اپنی جنگاں، لڑائیاں روک لیندے سی۔ اور پھر اس دی حرمت اور احترام کردے ہویا لوگ جانور ذبح کردے سی، جانور ذبح کردے سی اس مہینے دی عزت اور احترام دے اندر، اور اس نو عتیرہ کہندے نے، عتیرہ۔ اور پھر اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے اللہ تعالیٰ دے احکامات بیان کیتے، تو آپ علیہ السلام نے بھی انہاں حرمت والے مہینیاں دی عزت احترام نو بحال رکھیا۔
انہاں دی عزت اور احترام نو بحال رکھیا، لیکن عتیرہ نو آپ نے منع فرما دیتا۔ یعنی عتیرہ کی سی کہ لوگ اس مہینے جانور ذبح کرتے سی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز نو منع کر دیتا، اس تو روک دیتا، لیکن حرمت والے مہینے دی حرمت، احترام، عزت، تعظیم نو بحال رکھیا۔ حدیث صحیح بخاری دے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا فرا ولا عتیرتا، کہ اسلام دے اندر نہ فرا ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ اسلام دے اندر نہ فرا ہے اور نہ عتیرہ ہے۔ فرا کہندے نے اس اونٹ، گائے اور بکری دے بچے نو جو پہلا ہوندا ہے، اونٹ، گائے یا بکری دا جو پہلا بچہ ہے اس نو فرا کہندے نے، اور اہل عرب جاہلیت دے دور دے اندر اونٹ، گائے یا بکری دے پہلے بچے نو بتاں دے نام تے ذبح کردے سی، تو اس نو فرا کیا جاندا ہے۔ تو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو منع فرما دیتا ہے کہ اسلام دے اندر فرا کچھ نہیں ہے۔ ولا عتیرہ تا، اور عتیرہ بھی نہیں ہے۔ عتیرہ کہندے نے ہر اس جانور نو جس نو دور جاہلیت دے اندر لوگ رجب دے مہینے ذبح کردے سی، اس نو عتیرہ کیا جاندا ہے۔ یعنی لوگ پورا سال جانور پال دے سی رجب واسطے خصوصاً، اور یوں ہی رجب دا مہینہ آندا تو رجب دے مہینے چ اس جانور نو ذبح کر دیندے، اس نو عتیرہ بولا جاندا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا فرا ولا عتیرہ تا، اسلام دے اندر فرا بھی نہیں ہے اور عتیرہ بھی نہیں ہے، اسلام نے اس تو منع فرمایا۔ اور دیکھیے اسلام نے اس نو منع کیوں فرمایا؟ قرآن حکیم چ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جانور جو کسے مخصوص بت دے نام تے ذبح کیتے جاندے نے وہ حرام نے، اور یا کسے مخصوص مہینیاں دے اندر بھی بتاں دے نام تے ہی ذبح کیتے جاندے سی، تو اسلام نے اس نو منع کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ دے اندر فرماندے نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے اتے مردار نو حرام کر دیتا ہے، والدم، اور جو بہتا ہوا خون ہے اس نو بھی حرام کر دیتا ہے۔ یعنی جس وقت حلال جانور نو ذبح کیتا جاندہ ہے اور ذبح دے دوران جو خون بہندا ہے، فرمایا وہ حرام ہے، وہ خون حلال نہیں ہے، باقی ہر چیز ہی حلال ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر دا گوشت بھی حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ہر او جانور یا ہر او چیز جس نو غیر اللہ دے نام دی طرف منسوب کیتا جائے وہ بھی حرام ہے، غیر اللہ دے نام دا پکاریا جائے وہ بھی حرام ہے۔ بہت سارے لوگ کہندے نے کہ نہیں اسی اللہ دے نام دے دیتا ہے، اسی اللہ دے نام دا ہی دیتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کرو، لوگ کہندے اللہ دا نام دا ہی ہے لیکن وہ دی نسبت یارویں دی طرف ہے، اللہ دے نام دا ہی ہے لیکن اس نو دربار تے ذبح کیتا جا رہا ہے، اللہ دے نام دا ہی ہے لیکن اس نو آستانے تے ذبح کیتا جا رہا ہے، اللہ دا نام دا ہی ہے لیکن اس نو قبر تے ذبح کیتا جا رہا۔ قرآن کہہ رہا ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، جس دی نسبت غیر اللہ دی طرف ہو گئی وہ حرام کر دیتا گیا، وہ حرام ہے۔ لوگ کہندے ختم دعایا، نہیں ختم نہیں دعایا سی ویسے ہی ہے، کھا لو بھئی، جس دی نسبت غیر اللہ دی طرف ہو جائے اس تے ختم دواؤ یا نہ دواؤ حرام ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لو کہ جس چیز تے ختم دیتا جائے وہ حرام نہیں ہوندی، وہ حرام نہیں ہے، لیکن وہ دی نسبت اگر غلط ہے تو حرام ہے۔ قرآن کسی چیز تے پڑھیا جائے تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز حرام ہو گئی، نہیں، حرام نہیں ہے، لیکن وہ دی نسبت جو غیر اللہ دی طرف ہوئے گی پھر پکی حرام ہے، چاہے ختم پڑھو یا نہ پڑھو، پھر حرام ہے۔ کہندے نے دربار تے ذبح کیتا ختم نہیں دعایا، بھئی دربار تے ذبح کرنا ہی حرام ہے، پہلے ہی حرام کر چکے ہو، اور نسبت 11ویں دی طرف ہے، جدو نسبت 11ویں دی طرف ہوگی پکی حرام ہے۔
وما اہل لغیر اللہ بہ، جس دی نسبت غیر اللہ دی طرف کر دیتی جائے وہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا والمخنکۃ، اور ایسے جانور جو گلا گھٹ کے فوت ہو جان، یعنی وٹ چڑھ گیا ہے، گلا کٹیا گیا ہے اور فوت ہو گیا ہے، جانور مر گیا ہے، تو فرمایا ایسا جانور بھی حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور ایسا جانور جو چوٹ لگ کے مر جائے، یعنی جس نو چوٹ لگی ہے، سوٹی ماری ہے، جانور مر گیا ہے، یا کوئی اور مسئلہ بنیا ہے، پتھر لگ گیا ہے، جانور مر گیا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا والمتردیۃ، اور ایسا جانور جو گر کے مر گیا، چھت تو گر گیا ہے، پہاڑ تو گر گیا ہے، کسی کھائی چ گر گیا ہے، کھڈے چ گر گیا اور مر گیا ہے، فرمایا وہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا والنتیھۃ، اور ایسا جانور جو کسی دوسرے جانور دا سنگ لگن نال مر جائے وہ بھی حرام ہے، یعنی آپس دو جانور لڑ گئے نے اور ایک دا سنگ زیادہ لگ گیا ہے تو دوسرا جانور فوت ہو گیا، مر گیا ہے، تو وہ حرام ہے، اس دا گوشت حلال نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وما اکل السبع، اور ایسے جانور جنہاں نو درندے چیر پھاڑ دیں، جنہاں نو درندے چیر پھاڑ دیں وہ بھی حرام نے، الا ما زکیتم، مگر وہ جنہاں نو تسی دوڑ کے بچا لو، یعنی کسی جانور نے حملہ کیتا ہے اور وہ جانور زخمی ہو گیا ہے، تسی زخمی حالت مرن تو پہلا اس نو ذبح کر لیا تو حلال ہے، اگر وہ فوت ہو گیا کسی جانور دے چیر پھاڑن دے نال تو حرام ہے۔ اور اگلی بات فرمایا وما ذبح علی النصب، وما ذبح علی النصب، اور ایسے جانور جو ذبح کیتے جان علی النصب، آستانیاں تے، نکال کے ترجمہ دیکھ لو، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے، خود جا کے پڑھ لو، اللہ واضح کہہ رہا ہے وما ذبح علی النصب، ایسے جانور جو آستانیاں تے ذبح کیتے جان، کہندے اللہ دے نام دا ہی، بھئی اللہ یا غیر اللہ دے نام دی تو بات آئی نہیں ہے، قرآن نے واضح کہہ دیتا ہر وہ جانور ذبح علی النصب جس نو آستانے تے، دربار تے، قبر تے ذبح کر دیتا گیا ہے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ تو اس واسطے اس دور جاہلیت دے اندر لوگ عتیرہ بتاں دے نام تے جانور ذبح کرتے سی، تو شریعت نے آ کے، اسلام نے آ کے اس نو حرام قرار دے دیتا۔ تو یہ ہے ظلم، یعنی اپنے آپ نو اس چیز تو بچانا ہے، جو اسلام نے حرام کردہ چیزاں بیان کیتیاں نے انہاں چیزاں تو بچنا ہے۔ اور اسی طرح ظلم دا دوسرا معنی کی ہے؟ ظلم دا دوسرا معنی ہے کہ اپنے آپ نو انہاں مہینیاں چ نافرمانی تو بچانا ہے۔ نافرمانی تو ہر مہینے چ بچانا ہے نا، اپنے آپ پورا سال ہی نافرمانی تو بچانا، لیکن بالخصوص انہاں مہینیاں چ نافرمانی تو زیادہ بچنا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں مہینیاں چ نافرمانی دا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ حرمت والے جو مہینے نے انہاں مہینیاں چ کیتا گیا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس واسطے انہاں مہینیاں چ ہر قسم دے گناہ تو بچنا ہے۔ اور اسی طرح امام قتادہ جو ایک مفسر نے قرآن حکیم دے، انہاں دا بھی یہی انہاں تفسیر کیتی ہے کہ اپنے آپ نو بالخصوص انہاں حرمت والے مہینیاں چ نافرمانی تو بچانا ہے، کیونکہ انہاں مہینیاں چ کیتی گئی نافرمانی دا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات تے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ساڈے معاشرے دے اندر ملتے نے، پائے جاندے نے کہ جو بجائے نافرمانی تو بچنے، نافرمانی دے کولوں بچن دے، انہاں مہینیاں دے اندر کثرت نال ایسے کام کردے نے جنہاں دا دین دے نال تعلق ہی کوئی نہیں، اور پھر او انہاں کماں نو کارے ثواب سمجھ کے کردے، نیکی سمجھ کے کردے نے اور دین دا حصہ سمجھ کے کردے نے، لیکن انہاں کماں دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور تے فرمایا، اور آپ نے بلکہ اپنے ہر خطبے دے اندر ارشاد فرمایا کہ اما بعد
فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ بہترین بات کتاب اللہ دی بات ہے. فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا راستہ ہے. وشر الامور محدثاتها، اور فرمایا کہ دین دے اندر ہر نوے کام تو بچو، اور دین دے اندر ہر نواں کام جو ہے فرمایا بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. والضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم دے اندر لے کے جائے. تو بات واضح ہے کہ بہترین بات کتاب اللہ دی بات ہے، بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے. تو ثواب بھی ہر اس کام تے ملنا ہے جو کتاب اللہ دی بات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ ہر وہ عمل چاہے جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہوئے، کتاب اللہ تو ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تو ثابت نہیں ہے، اس دا کوئی ثواب نہیں. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جس بندے نے ساڈے اس دین دے اندر کوئی نواں کام ایجاد کیتا جس دا دین دے نال کوئی تعلق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود کام ہے، اس نو مردود کر دیتا جائے گا، رد کر دیتا جائے گا. اور دوسری حدیث صحیح بخاری دے اندر ہی ہے، فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل اور کرنے والا وہ عمل جس انسان نے بھی کیتا اور اس عمل تے ساڈی مہر نہیں ہے، ساڈا طریقہ نہیں ہے، فہو رد، تو ایسا عمل مردود ہے، اس نو رد کر دیتا جائے گا. تو ہن آئیے رجب دے مہینے دے حوالے دے نال کہ کچھ ایسے کام مسلمان کر رہے نے رجب دے مہینے دے اندر جنہ دا کتاب اللہ دے نال تعلق بھی نہیں ہے اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نمبر 1، صلاۃ الرغائب. صلاۃ الرغائب رجب دے مہینے چ ایک نماز پڑھی جاندی ہے اور نماز دی دعوت دیتی جاندی ہے اور علماء بیان کردے نے اور لوگاں نو اکٹھے کردے نے اور رغبت دلاندے نے، ترغیب دلاندے نے کہ صلاۃ الرغائب پڑھو، اور پھر اس دے فضائل بیان کیتے جاندے نے کہ صلاۃ الرغائب دے فضائل کی نے. میں بیان کردا کہ صلاۃ الرغائب ہے کی ہے، لیکن اس نو بیان کس طرح کیتا جاندا ہے. ایک حدیث بیان کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دا مہینہ ہے. وشعبان شہری، اور شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے. ورمضان شہر امتی، اور رمضان جو ہے میری امت دا مہینہ ہے. یہ حدیث بیان کر کے پھر اگے اس رجب دے فضائل بیان کیتے جاندے اور صلاۃ الرغائب بیان کیتی جاندی ہے. اس دے فضائل دے اندر بیان کردے نے کہ ہر وہ شخص جو رجب دی پہلی جمعرات نو روزہ رکھے، رجب دی پہلی جمعرات نو روزہ رکھے، پھر جمعے والے دن، اگلے دن جمعہ ہے، جمعے والے دن مغرب دی نماز پڑھے اور مغرب اور عشاء دے درمیان 12 رکعتاں پڑھے. اس نو صلاۃ الرغائب کہندے نے. مغرب اور عشاء دے درمیان 12 رکعتاں پڑھے، 2 کر کے، اور ہر رکعت دے اندر سورۃ الفاتحہ تو بعد سورۃ القدر جو ہے اس نو 7 مرتبہ پڑھے، پھر سورۃ الاخلاص جو ہے اس نو 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے. اس طرح کر کے وہ 12 رکعتاں مکمل کرے. جس وقت 12 رکعتاں مکمل کر لوے تو پھر کہندے نے کہ وہ بیٹھ کے میرے تے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تے 70 مرتبہ درود پڑھے. اور درود کیڑا پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ. یہ درود 70 مرتبہ پڑھے، اور پھر جدو یہ درود 70 مرتبہ پڑھ لے تو پھر سجدے چلا جائے، سجدے چلا جائے اور سجدے چ جا کے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس نو 70 مرتبہ پڑھے. 70 مرتبہ پڑھ کے پھر وہ اٹھ جائے، بیٹھ جائے، اور بیٹھ کے پھر پڑھے رب اغفر وارحم وتجاوز اما تعلم انک انت العزیز الاعظم. اس نو 70 مرتبہ پڑھے. کہندے نے کہ پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے،
پھر دوسرے سجدے سبون قدوس رب الملائکہ 70 مرتبہ پڑھے، پھر اٹھ کے پھر یہ دعا پڑھے، تو اس تو بعد کہندے نے وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس دی وہ ہر حاجت نو پورا کر دے گا، ہر حاجت نو پورا کر دے گا۔ لیکن یہ جو صلاۃ الرغائب ہے، یہ جو طریقہ ہے، یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے، آپ دے صحابہ تو ثابت ہے، دین تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیتا، اس تو علاوہ کوئی دین نہیں۔ صلاۃ الرغائب جو بیان کیتی جاندی ہے، آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھی ہے یا آپ دے دور صحابہ نے پڑھی ہے؟ آپ علیہ السلام نے صحابہ نو پڑھنے دیکھیا ہے؟ آپ نے اس سے خاموشی اختیار کیتی ہے؟ کوئی ایک بات لاؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ محدثین نے تو اس روایت دے بارے بہت کچھ لکھیا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہندے نے کہ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی وقف کیتی ہے موضوع روایتاں کٹھے کرن چ۔ جس طرح امام بخاری ہے نا، امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری زندگی صحیح حدیثاں کٹھیاں کیتیاں، یہ محدثین دی خدمات ہے، ساری زندگی صحیح حدیثاں کٹھے کرتے رہے۔ اور علامہ ابن جوزی ساری زندگی ضعیف اور موضوع اور من گڑت حدیثاں کٹھیاں کرتے رہے۔ کسی نے پوچھا امام صاحب تسی یہ من گڑت روایتاں کٹھیاں کر رہے ہو؟ کہندے ہاں، اس واسطے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نو بچایا جائے کہ من گڑت روایتاں نے انہاں تو بچ جاؤ۔ تو انہاں ایک بڑی کتاب لکھی جس دا نام الموضوعات لکھیا، الموضوعات نام رکھیا۔ کی مطلب ہے؟ من گڑت روایتاں، من گڑت حدیثاں۔ تو ابن جوزی رحمہ اللہ نے صلاۃ الرغائب والی روایت نو الموضوعات لکھیا ہے۔ امام بخاری نے صحیح حدیثاں لکھیا، امام بخاری نے کتے بھی اس نو روایت نہیں کیتا، بیان نہیں کیتا۔ یہ روایت ملے گی تو الموضوعات ملے گی، من گڑت روایتاں دا جو مجموعہ ہے اس مجموعے جو یہ روایت ملے گی، جس نو دین بنا کے پیش کیتا جا رہا ہے اور محنتاں کیتیاں جا رہی نے اور لوگوں نو ترغیب دلائی جا رہی، صحیح حدیث نو چھوڑیا جا رہا ہے اور جو من گڑت ہے اس دی طرف لوگوں دی توجہ دلائی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح امام زاہبی رحمہ اللہ، امام زاہبی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ یہ جو روایت ہے نا صلاۃ الرغائب والی، یہ دی سند ہی کوئی نہیں، متن ہے، متن بس، سند ملدی نہیں۔ اور دین جو ہے سند تے قائم ہے، سند تے۔ اگر کسی روایت دی سند نہیں ہے وہ روایت ہی نہیں ہے، محدثین نے سند تے محنت کی تھی۔ تو امام زاہبی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ لعلہم لم یخلقوا، لعلہم لم یخلقوا، مینوں تے ایویں لگدا ہے کہ اس حدیث دے راوی اجے تک پیدا ہی نہیں ہوئے، اجے تک پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہندے میں بڑی چھان بین کیتی ہے، کوئی ایک راوی مل جائے، نہیں ملتے۔ روایت محدثین نے لکھی ہے کہ اس نو بیان کس نے کیتا ہے اور جو بیان کرنے والا ہے اس نے کس کو لئی، 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 اس نے تابعی کو لئی، تابعی نے صحابی کو لئی، صحابی نے رسول اللہ کو لئی، پھر حدیث بن دی۔ لیکن فرماندے کہ ایک بندہ بیان کر رہا کو دوسرا تیسرا چوتھا ملتا ہی نہیں، لم یخلقوا، یہ راوی اجے پیدا ہی نہیں ہوئے، امام زاہبی فرما رہے۔ لیکن اسی ایڑی چوڑی دا زور لا رہے ہیں، رجب آ گیا صلاۃ الرغائب پڑھو، کیڑی حدیث وہ دے راوی کو نہیں ملتے، اس دے راوی کو نہیں ملتے۔ ابن رجب بہت بڑے محدث گزرے نے، فرماندے نے کہ جمہور علماء دے ہاں صلاۃ الرغائب بدعت ہے، صلاۃ الرغائب بدعت ہے۔ اور فرماندے نے چوتھی صدی ہجری، چوتھی صدی چ یہ بات جو ہے ظاہر ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 400 سال بعد یہ صلاۃ الرغائب آئی ہے۔ ابن رجب دی یہ تحقیق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو 400 سال بعد صلاۃ الرغائب دا وجود پیدا ہویا، پہلے نہیں ہے۔ تبع تابعین نے نہیں پڑھی، تابعین نے نہیں پڑھی، صحابیہ نے نہیں پڑھی، 400 سال بعد اس دا وجود آیا اور اس تے زور لگ رہا ہے کہ صلاۃ الرغائب پڑھو۔ اور اسی طرح محمد بن طاہر الہندی ایک محدث گزرے نے، فرماندے نے صلاۃ الرغائب
موضوع بالاتفاقی، بالاتفاق صلاۃ الرغائب موضوع ہے، من گڑت ہے، من گڑت ہے صلاۃ الرغائب۔ اور اسی طرح امام شوکانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے نے، فرماندے نے قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوعۃ، کہندے نے کہ علماء دا، محدثین دا، حفاظ، حافظ کہندے نے جس نو 1,00,000 حدیث یاد ہوئے اس نو حافظ کہندے نے، کہندے نے حفاظ حدیث دا اتفاق ہے اس بات تے کہ صلاۃ الرغائب موضوعۃ، من گڑت ہے، من گڑت ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو جو حقائق نے، جو رسول اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اس تے زور لگاؤ، من گڑت جو چیزاں نے وہ دین نہیں ہے۔ دین اللہ دی وحی اور رسول اللہ علیہ وسلم دے طریقے دا نام ہے، اس تو علاوہ کوئی اور چیز دین نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے اسی طرح علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی رحمت اللہ علیہ وہ بھی لکھ دینے کہ ان حدیث صلاۃ الرغائب موضوع بالاتفاق اکثر المحدثین او کلہم، کہندے نے کہ حدیث جو صلاۃ الرغائب والی حدیث ہے موضوع ہے، من گڑت ہے اکثر محدثین دے ہاں۔ آگے فرماندے نے او کلہم، بلکہ اگر غور کیتا جائے تو سب محدثین دے ہاں موضوع من گڑت روایت۔ تو اس واسطے مہینہ شروع ہو گیا، کئی پمفلٹ آن گے دکاناں تے، لوگ لے کے آن گے، صلاۃ الرغائب طریقہ لکھیا ہوئے گا، اس دے فضائل بیان کرنے گے علماء، لیکن تسی کہنا ہے کہ نہیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں ہے، اس نو نہیں پڑھا گے۔ اگر پڑھو گے تو بدعت دے زمرے جاؤ گے، اور بدعت کی ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم دا فرمان من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہر وہ عمل جس تے ساڈی مہر نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، رد کر دیتا جائے گا۔ اور آگے دیکھیے دوسری چیز ہے رجب دی بدعات دے اندر رجب دے مخصوص روزے، لوگ رجب چ روزے رکھ دیں اور تلقین کر دینے علماء کے روزے رکھو رجب دے، تو مخصوص روزے رجب دے مہینے چ رکھے جاندے نے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث، فتح الباری انہاں لکھی ہے شرح صحیح البخاری، فتح الباری کہندے نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری تے بڑی محنت کی تھی، لیکن ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری لکھن چ بھی بڑی محنت کی تھی۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماندے نے کہ لم یرد فی فضل شہر رجبی ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ متعین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ فیہ حدیث صحیح یصلح للحجۃ۔ ابن حجر دا فتویٰ ہے کہ لم یرد فی فضل شہر رجب، رجب دے مہینے دی فضیلت دے اندر کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی، ولا فی صیامہ، اور نہ ہی رجب دے مہینے دے روزیاں دے متعلق کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وارد ہے، ولا فی صیام شیء منہ، اور نہ ہی کسی مخصوص روزے دی فضیلت دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی حدیث وارد ہے، ولا فی قیام لیلۃ مخصوصۃ، اور نہ ہی رجب دی کسی مخصوص رات دی عبادت دی فضیلت دے متعلق کوئی حدیث وارد ہے کہ حدیث صحیح او حدیث صحیح ہوئے، یصلح للحجہ کہ اس تے دلیل پکڑی جائے، حجت پکڑی جائے، ایسی کوئی روایت ذخیرہ حدیث دے اندر صحیح نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ دا فتویٰ ہے، لیکن لوگ پتہ کی کہہ رہے ہیں، جڑا بندہ رجب دی پہلی تاریخ نو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس نو 1,00,000 روزیاں دا ثواب دے گا۔ یہ بات ملے گی تو غور کرنا، پمفلٹ بھی آن گے۔ اور جو بندہ دوسری رجب دا روزہ رکھے گا، 2 روزے رکھ لے گا،
اللہ تعالیٰ اس نو 2 لاکھ روزیاں دا ثواب دے گا. جو تیسرا بھی روزہ رکھے گا اللہ 3 لاکھ روزیاں دا ثواب دے. کہندے جو رجب دے 7 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس واسطے جہنم دے 7 دروازے بند کر دے. اور کہندے جو رجب دے 8 روزے رکھے گا اللہ او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، جس مرضی دروازے جنت داخل ہو جائے. اللہ اکبر. یہ فضائل بیان کیتے جا رہے ہیں. لیکن میں پہلے عرض کر چکا نفلی روزہ ادا بڑا اجر ثواب ہے، لیکن اگر کسی روزے نو مخصوص کرنا اور اس دی نسبت رسول اللہ دی طرف کرنا اور اس دے ثواب جو ہے اس نو ذکر کر کے اس دی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کرنا اور وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہی نہ ہوئے تو کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے اور گمراہی ہے اور جہنم دے اندر جانے دا وہ سبب بننے والی چیز ہے. اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں، اس تو علاوہ کچھ بھی نہیں، بلکہ اس دی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف کر دینا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار. جو بندہ میری طرف کوئی حدیث منسوب کرے لیکن میں اس نے بیان نہیں کیتا فلیتبوا مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے. اللہ اکبر. تو اس واسطے میرے بھائیوں کوئی فضائل نہیں ہے اس مہینے دے روزیاں تھے متعلق. اور اسی طرح ابن حجر اسقلانی فرماندے نے کہ وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي فَضْلِ رَجَبٍ او فی فضل صیامہ فہی علی قسمین ضعیفۃ و موضوعۃ. کہندے نے کہ جو رجب دے روزیاں دے فضائل دے متعلق احادیث وارد ہوئیاں نے نا انہاں دی 2 قسماں نے، 2 قسماں نے. علی قسمین 2 قسماں نے. نمبر 1 ضعیفۃ یا ساریاں ضعیف نے، نمبر 2 موضوعۃ یا من گڑت نے. بس. اور دین ضعیف اور من گڑت حدیث تے نہیں ہے، دین صحیح حدیث تے قائم ہے. اور صحیح حدیث کی جس دی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے اور اس دے ساری راوی صحیح ہون. اور من گڑت جو حدیث ہے اس تے دین قائم نہیں ہے. اور آگے دیکھیے نمبر 3 رجب دی جو تیسری بدعت ہے وہ ہے رجب دی 27ویں رات نو عبادت کرنا. رجب دی 27ویں رات نو عبادت کرنا اور اگلے 28ویں تاریخ دا روزہ رکھنا. یہ بھی ایک بدعت پائی جاندی، اس نو ثواب سمجھ کے کیتا جاندا. اور 27ویں رات نو قبرستان جایا جاندا. اس طرح بھی لوگ ٹولیاں دی ٹولیاں قبرستان جاندے نے دعا کرن فوت شدگان واسطے. تو یہ بدعت ہے، اس دا دین دے نال تعلق نہیں ہے. اکثر لوگ کہندے نے کہ 27ویں رجب نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہویا. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہویا ہے، کوئی شک نہیں. اور آپ نو جسمانی معراج ہویا ہے، جسمانی معراج، آپ جسم سمیت آسمانہ تے گئے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک کہنا کہ 27 رجب نو ہویا اس دی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن و حدیث اس بارے خاموش ہے کہ معراج کدوں ہویا. ہویا ضرور ہے، قرآن چ تذکرہ ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. معراج قرآن چ ہے لیکن قرآن پڑھو کوئی تاریخ قرآن نے نہیں دسی. کس تاریخ نو ہویا حدیث خاموش ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری چ 10 قول لکھے نے، 10 قول 10 قول لکھے نے، لیکن اینڈ تے لکھیا اے 10 دے 10 ہی قیاس تے نے، کوئی بھی واضح اور صریح نہیں ہے. اور علامہ صفی الرحمان مبارک پوری جنہ الرحیق المختوم کتاب لکھی ہے سیرت تے، الرحیق المختوم دے اندر صفی الرحمان مبارک پوری نے 6 قول لکھے نے، 6 تاریخاں لکھیاں نے. انہاں چ ربیع الاول بھی لکھیا کہ ربیع الاول چ معراج ہویا. تو اس واسطے معراج ہویا ضرور ہے لیکن تاریخ دا تعین حدیث نے نہیں کیتا، قرآن نے نہیں کیتا. اور میں کیویں کر سکتا؟ اگر میں کراں گا اور پھر اس رات نو عبادت میں کہاں گا کہ ثواب ہوندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج ہویا، میں کون ہوں ایسی جرت کرنا گا
کہاں اس رات معراج ہوا نفل پڑھو ثواب ملے گا، کیوں میں نبی ہاں؟ نہیں، میرے تے شریعت نازل ہو۔ ثواب ہر اس عمل تے ملنا جس دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی موجود ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گواہی نہیں ہے تو کسی عمل تے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ گمراہی بن کے، بدعت بن کے جہنم لے جانے دا سبب بن جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس واسطے 27ویں رات نو عبادت کرنا، رجب دی 27ویں رات نو، اور قبرستان جا کے مردیاں لی دعا کرنا اور صبح نو اٹھ کے روزہ رکھنا کوئی ثواب نہیں ہے، کیونکہ نہ قرآن تو ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو ثابت ہے، نہ آپ دے عمل تو ثابت ہے، نہ آپ دے قول تو ثابت ہے، اور نہ آپ دے صحابہ تو ثابت ہے۔ تو لہٰذا اس بدعت تو بھی بچنا ہے۔ نمبر 4، بلکہ علامہ عبدالحی لکھنوی حنفی انہوں نے فتویٰ لکھیا ہے کہ وَمَشْتَہَرَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ، ذرا غور کرنا، وَمَشْتَہَرَ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ وَغَيْرِهِ أَنَّ صَوْمَ صَبَاحَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ يَعْدِلُ أَلْفَ صَوْمٍ فَلَا أَصْلَ لَهُ، فَلَا أَصْلَ لَهُ، کہندے نے کہ وَمَشْتَہَرَ، یہ بات مشہور ہے، فی بلاد الہند، ہندوستان دے شہراں چ، دین عرب چایا، دین عرب چایا۔ عبدالحی لکھنوی فرماندے عرب چ بات مشہور نہیں ہے، یہ بات مشہور ہے فی بلاد الہند، ہندوستان دے شہراں دے اندر یہ بات مشہور ہے کہ ان صوما صباح تلک اللیلہ، کہ 27ویں رجب دی جو رات ہے اس نو اور جو اگلا دن ہے اس دی صبح نو روزہ رکھنا، ان صوما صباح تلک اللیلہ، 28ویں صبح نو روزہ رکھنا، یا دلو الف صومن، 1000 روزیاں دے برابر ہے۔ فرماندے نے فلا اصل لہو، اے دی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، بات مشہور ہے ہندوستان پاکستان چ بس، فلا اصل لہو، اے دی کوئی اصل نہیں ہے، دین دے نال کوئی دا واسطہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس تو بھی بچنا ہے۔ نمبر 4 ہے رجب میں عمرہ کرنا۔ بعض لوگ کہندے نے کہ رجب چ عمرہ کرو اے دا ثواب زیادہ ہے، نہیں نہیں، صرف ایک حدیث ملتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان چ عمرہ کیتا گویا کہ اس نے میرے نال حج کیتا، بس یہ چیز ملتی ہے۔ رجب چ عمرہ کرنا کوئی ثواب دے اندر اضافہ نہیں ہوندا، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب چ عمرہ کیتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی 4 عمرے کیتے نے، اپنی پوری زندگی 4 عمرے کیتے نے، اور 4 ہی ذوالقعدہ چ کیتے نے۔ کہندے نے پہلا عمرہ حدیبیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ذوالقعدہ چ کیتا، دوسرا عمرہ بھی حدیبیہ تو گئے تو ذوالقعدہ دا مہینہ سی، اور تیسرا عمرہ جرانہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہ بھی ذوالقعدہ دا مہینہ سی، اور چوتھا عمرہ کہندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج دے نال 3 عمرے ذوالقعدہ چیئے، اور چوتھا عمرہ جو ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیتا سی، حج دے نال عمرہ کیتا سی۔ تو یہ بھی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ رجب نو خاص کرنا، جدو اللہ نے موقع دیتا جاؤ، رجب تو پہلا جاؤ، رجب آن تو پہلا جے فوت ہو گئے تو پھر اللہ نے طاقت ہمت دیتی ہے، پیسہ دیتا تو فی الفور جاؤ، رجب دا انتظار نہ کرو۔ اگر رجب دا انتظار اس نیت نال کرو گے کہ اس مہینے چ عمرے دا ثواب زیادہ ہے تو پھر کوئی ثواب نہیں، پھر کوئی ثواب نہیں، کیونکہ یہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ملتی، اور ثواب اس عمل تے ملنا ہے جس دی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مل رہی۔ اور 5ویں چیز اور بڑی معتبر چیز ہے وہ ہے رجب دے کونڈے، رجب دے کونڈے، یہ بھی بدعت رجب دے اندر کیتی جاندی ہے۔ رجب دے کونڈے کی ہے، یہ بات سن لو، ثواب ہر اس عمل تے ملنا، میں بار بار ہر جمعے جو تقریباً کہہ دینا، جو قرآن تو ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل تو ثابت ہے۔ اور رجب دے جو کونڈے نے نا، یہ پڑھو، ایک ہندوستان دے ایک شخص نے لکھی ہے ایک داستان، ایک کہانی لکھی ہے کہ داستان عجیب، اس نام تو اس نے کہانی لکھی ہے، اور اس کہانی چ لکھ دینے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمہ اللہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ رجب دی 22 تاریخ نو میرے نام دی طرف نسبت کر کے کونڈے دلائے گا تو وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ دی ہر حاجت نو پورا کرے گا۔
اور فرماندے نے اگر کسے بندے دی میرے نام دے کونڈے دوان دی وجہ تو حاجت پوری نہ ہوئے کل قیامت والے دن میں امام جعفر صادق دا گریبان ہوئے گا اور او دا ہاتھ ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ دی قسم امام جعفر صادق ایک عظیم ہستی ہے اور بہت ہی عظیم ہستی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل ہے, آل رسول جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. اور ایسی عظیم ہستی تو ایسی بات کدے بھی منقول نہیں ہو سکتی. اور پھر خواب چ مل رہا ہے وہ بھئی دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل ہویا, امام جعفر صادق تے مکمل نہیں ہوا. ہاں ایک عظیم ہستی. اور پھر ہندوستان دے شخص نو خواب آئے اور 1400 سال بعد 1400 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو رحلت فرمان تو 1400 سال بعد یہ بات کہی جائے کہ امام جعفر صادق دے کنڈے دلاؤ تو اتنا ثواب ملے گا, اور اگر نہ ملے تو کل قیامت نو امام جعفر فرماندے میرا گریبان پکڑ لیو. اللہ دی قسم یہ بھی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تے بہتان ہے. کوئی بات نہیں, لیکن ایک بات یاد رکھو, 22 رجب ایک عظیم صحابی کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دا دن ہے. 22 رجب امیر معاویہ دی وفات دا دن ہے. اور تسی اچھے طریقے نال جان دے ہو امیر معاویہ دے جو گستاخ نے وہ کون لوگ نے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دی خوشی دے اندر انہاں کنڈے دلائے نے اور سانو سنیاں نو بھی انہاں پیچھے لا لیا کہ سنیو تسی بھی آؤ. اور اسی بغیر سوچے سمجھے کہ دی دلیل بھی قرآن تو لے لیے یا حدیث تو لے لیے, نہیں اسی لکیر دے فقیر بنے دواؤ کنڈیا دا ختم, نہ دوایا تو بیڑا گرک ہو جائے گا. او بھائیو غور کرو یہ طریقہ رسول ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ کس خوشی چ کر رہے ہیں؟ کون کر رہے ہیں؟ آیا ابو بکر صدیق نے کنڈے دلائے؟ کوئی دلیل لاؤ. عمر نے دلائے, صحابہ نے دلائے, تابعین نے دلائے, تبع تابعین نے دلائے, کوئی دلیل تو لاؤ نا. اس واسطے میرے بھائی اس بدعت تو بھی بچنا ہے. اللہ رب العالمین سمجھنے دی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.